جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، بات دراصل یوں ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو سیکیورٹی کی طرف آنے کو کہتا ہوں، لیکن سیکیورٹی کے والی سائڈ پہ آنے سے پہلے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ سیکیورٹی میں آنے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹوٹلی سیکیورٹی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں تو پھر کچھ اس کے فائدے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں. تو فائدے تو میں آلریڈی بھی ڈسکس کر چکا ہوں، ابھی پھر میں آپ کو اگین جو ہے نا اس پہ ریویو دے دیتا ہوں، تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں، اور اس کے جو نقصانات ہیں نا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں. اچھا اب سیکیورٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یار سیکیورٹی آپ این آئی پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر این آئی سے ہٹ کے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ریٹ تھوڑا سا کم ملے گا، لیکن آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات، سیکیورٹی آپ اپنے مطابق جو آپ کو اچھی شفٹس لگتی ہیں، جیسے نائٹ شفٹس ہیں، اور جس دن آپ فری ہیں آپ اس دن کی اٹھا سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے پاس فیسلٹی ہوتی ہے. سیکیورٹی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ لمبی شفٹس کر سکتے ہیں، جیسے 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی 2 بھی آپ لگاتار کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سیکیورٹی دے سکتی ہے. لیکن کبھی بھی سیکیورٹی پہ آپ نے ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کرنا. سیکیورٹی پہ اگر آپ ٹوٹل ڈیپینڈ کریں گے تو پھر یہ باتیں بھی یاد رکھیں کہ سیکیورٹی آپ کو کسی ٹائم بھی دھوکہ دے سکتی ہے. دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ سیکیورٹی کی جو شفٹس ہوتی ہیں نا، یہ بیسیکلی جو آپ کو سائٹس ملتی ہیں، جیسے کنسٹرکشن سائٹس ہوگی، جیسے یہ پیچھے وہ پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو انہوں نے مسجدوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی. اب وہ کام ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب انہوں نے سیکیورٹی لینا واپس کر دی. اب جن اسٹوڈنٹس کا روزگار چلا ہوا تھا وہ اچانک سے بند ہو گیا. اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کب ختم کر دیں، کب کیا ہو جائے، کوئی سینیریو، کوئی سین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں، جیسے کوئی کنسٹرکشن سائٹ کی آپ کو ملی ہوئی ہے، تو اب کنسٹرکشن 1 مہینہ چلتی ہے، 10 دن چلتی ہے، 15 دن چلتی ہے، 2 مہینے چلتی ہے، 3 مہینے چلتی ہیں، دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کو وہ سائٹ آپ کی ختم ہوئی، یہ نہیں پتا کہ آپ کو 10 دن بعد ملے، اگلے دن ہی نئی سائٹ مل جائے، 2 مہینے نہ ملے، مہینہ نہ ملے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کے علاوہ بات کروں تو یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، آپ کو اس کے ایکسٹرا ایکسپینسز پڑ سکتے ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں پڑھنے ہی ہیں، اور اس کی مینٹیننس کے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ شفٹس بہت کم ملتی ہیں. آپ کو کوئی 20 مائل، 25 مائل، 30 مائل، 50 مائل کہیں بھی شفٹس مل سکتی ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال سے رکھیں. اور آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ ہو سکتی ہے راستے میں، خدا نہ خواستہ، یا جس سائڈ پہ ہیں، کیونکہ آپ وہاں پہ رات کو اکیلے ہوتے ہیں، اور جو نشئی وغیرہ ہوتے ہیں یا چور ہوتے ہیں تو وہ رات کو جو ہے نا وہ وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ ایکٹیو ہے کہ نہیں. ابھی کل ہی میرا ایک دوست تھا، تو وہ ایک گھر کی اسے سائڈ ملی ہوئی تھی، وہ گھر کی سیکیورٹی کر رہا تھا. تو گھر میں ایک نشئی انٹر ہو گیا، اس نے ڈور کھولنے سٹارٹ کر دیا، اس نے دیکھا تو وہ بھاگ نکلا. تو اگر وہ اس کے پاس چاقو وغیرہ ہو تو وہ آپ پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور آئیں، لیکن جو اس کی کونز ہیں ان پہ بھی نظر لازمی رکھیں. فائدے تو ایک سائڈ پہ ہو گئے، اس کے نقصانات جو ہیں ان کو بھی مائنڈ میں رکھیں، پھر ایک سائڈ میں آئیں. باقی اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. جزاک اللہ.